بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو دنیا کے سب سے پرسکون اور قابل احترام شہر یعنی مدینہ شریف کی سیر کروانے چل رہے ہیں، جو کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شہر ہے، جہاں جانے کی تڑپ ہر مسلمان اپنے دل میں ضرور رکھتا ہے۔ مدینہ شہر کا پرانا نام یثرب تھا۔ مدینہ شہر کی کل آبادی تقریباً 14 لاکھ کے قریب ہے۔ دوستو، مدینہ شہر کا کل ایریا 589 یعنی 589 اسکوائر کلومیٹر ہے، اور مکہ سے مدینہ کا فاصلہ 440 کلومیٹر بنتا ہے۔ بائی روڈ بھی جا سکتے ہیں، بلٹ ٹرین بھی لے سکتے ہیں۔ مدینہ شہر میں ایئرپورٹ ہے، ڈائریکٹ آپ ایئرپورٹ پہ بھی فلائٹ لے کے پہنچ سکتے ہیں۔ دوستو، قدرتی طور پہ آپ کو مدینہ شہر کا ہر شخص خوش اخلاق نظر آئے گا۔ ہر شخص بہت چہرے پہ مسکراہٹ آپ کو ملے گی ان کے۔ اس شہر کا ایک روحانی سکون ہے جو میں آپ کو ویسے بیان نہیں کر سکتا، یہ آپ کو پہنچ کے فیل ہوتا ہے۔ دوستو، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 622 عیسوی میں مکہ سے مدینہ ہجرت کی، اور اسی شہر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ مبارک مسجد نبوی میں موجود ہے، جو کہ شہر کے قلب میں واقع ہے۔ مسجد نبوی سے پوری دنیا کا مسلمانوں کا ایک دلی تعلق ہے جو آپ لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے۔ مسجد نبوی اسلام کی دوسری جبکہ دنیا کی بھی سب سے بڑی دوسری مسجد ہے، جس کی بنیاد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود رکھی۔ صرف مسجد کا کل رقبہ 22 ایکڑ سے زائد ہے، جبکہ اس صحن اس کے علاوہ ہے، جہاں کل ملا کے 20 لاکھ لوگ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اس میں 10 مینار ہیں، 42 مسجد کے دروازے ہیں، جبکہ صحن کے 73 دروازے الگ ہیں۔ 300 کی سیریز سے شروع ہوتے ہیں، 301 سے 373۔ یہ مسجد آج سے ٹھیک 1402 سال پہلے وجود میں آئی۔ دوستو، مسجد میں ممبر اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان گرین کارپٹ والا ایریا ریاض الجنہ ہے، جو کہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ریاض الجنہ کو جنت کا باغ قرار دیا۔ یہاں پہ نفل ادا کرنے کے لیے آپ کو نسک کی ایپ کے ذریعے ٹائم لینا ہوتا ہے۔ کم سے کم 4 سے 5 دن پہلے آپ ٹائم لیتے ہیں، اور پھر آپ کو 30 منٹ کا ٹائم ملتا ہے نفل ادا کرنے کے لیے۔ دوستو، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ حاضری اور سلام کی اجازت فجر، عصر اور عشاء کی نماز کے بعد باب الاسلام گیٹ سے ہوتی ہے۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ مبارک آتا ہے، پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روضہ، اور پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روضہ آتا ہے۔ دوستو، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالکل سامنے جو بیلکنی سی بنی ہوئی ہے، یہ سیدہ حفصہ بنت عمر کا حجرہ تھا، جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرمایا کرتے تھے۔ بعد میں اس حصے کو بھی مسجد میں شامل کر لیا گیا۔ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ سلام پیش کر کے جب آپ باہر نکلتے ہیں تو بالکل سامنے جنت البقیع کا قبرستان ہے، جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورج اور چاند کے جیسا روشن قرار دیا، جو کہ مسلمانوں کا سب سے پہلا قبرستان بھی ہے۔ جنت البقیع میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات، صاحبزادے صاحبزادیاں، اہل بیت، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ مدفون ہیں۔ اسے فجر اور عصر کی نماز کے بعد لوگوں کے لیے کھولا جاتا ہے۔ مسجد کی مین انٹرنس سے باہر نکلتے ہی سامنے آپ کو مسجد غمامہ نظر آئے گی، جسے بادلوں والی مسجد بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارش کے لیے اللہ پاک سے دعا کی تو پورا 1 ہفتہ تک بارش ہوتی رہی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارش کو روکنے کی بھی دعا کی تو اللہ پاک نے بارش روک دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عید کی نمازیں بھی اسی مسجد میں ادا کی۔ یہاں سے کچھ ہی فاصلے پر اسلام کی سب سے پہلی مسجد مسجد قباء ہے، جو کہ 3 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد قباء کی بنیاد رکھی۔ مسجد قباء میں 2 رکعت نفل ادا کرنے کا مطلب افضل عمرہ ادا کرنے کے برابر ہے۔ آپ مسجد نبوی کے گیٹ نمبر 310 سے باہر نکل کر دنیا کے سب سے بہترین خوبصورت واکنگ ٹریک پہ 20 منٹ کی واک کر کے بھی مسجد قباء جا سکتے ہیں۔ دوستو، مدینہ شہر میں ایک اور تاریخی اور مقدس مسجد مسجد قبلتین بھی ہے، جسے 2 قبلوں والی مسجد بھی کہا جاتا ہے۔ روایت کے مطابق جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں ایک نماز کی امامت کر رہے تھے
تو بیت المقدس کی طرف آپ کا رخ تھا، اور نماز ادا کرنے کے دوران ہی اللہ پاک کی طرف سے وحی نازل ہوئی اور حکم ہوا کہ آپ کعبے کی طرف اپنا رخ تبدیل کر لیں، اور آپ نے اپنا رخ تبدیل کیا کعبے کی طرف دوران نماز، اور بقیہ نماز آپ نے کعبے کی طرف رخ کر کے ادا کی، اور تب سے لے کر آج تک پوری دنیا کے مسلمان خانہ کعبہ کی طرف ہی رخ کر کے نماز ادا کرتے ہیں۔ دوستو، مدینہ شہر کا ایک اور تاریخی اور مقدس مقام احد پہاڑ بھی ہے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقبرہ بھی ہے۔ غزوہ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے چچا حضرت امیر حمزہ دیگر صحابیوں کے ہمراہ اسی مقام پر شہید ہو گئے تھے۔ احد پہاڑ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے احد سے اور احد کو مجھ سے محبت ہے، اسے جنت کا پہاڑ بھی کہا جاتا ہے۔ دوستو، مدینہ شہر میں بیرا غرض کنواں بھی ہے۔ روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب اس میں ملایا تو اس کا پانی میٹھا ہو گیا۔ مدینہ شہر میں حضرت سلمان فارسی علیہ السلام کا بھی کھجوروں کا باغ ہے، جس کی کھجوریں پوری دنیا میں مشہور ہیں۔ پوری دنیا میں ایک سال میں سب سے زیادہ قرآن پاک مختلف زبانوں میں ترجمے کے ساتھ مدینہ میں ہی تیار کیے جاتے ہیں۔ دوستو، آپ مدینہ شہر کا سفر ڈبل ڈیکر اوپن روف والی بس میں بھی کر سکتے ہیں، جو کہ آپ کو 12 مختلف تاریخی مقامات کی سیر 80 ریال میں کروائے گی۔ دوستو، مدینہ شہر اسلامی تاریخ کا لازوال شہر ہے۔ یہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شہر ہے۔ میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، آپ دنیا کے کسی بھی حصے میں جائیں، جب آپ دوبارہ جائیں تو آپ کی وہاں جانے کی اٹریکشن کم ہوتی ہے، جبکہ مدینہ ایسا شہر ہے جہاں آپ ایک مرتبہ جائیں اور آپ کو وہاں جانے کی طلب دوبارہ بڑھ جاتی ہے، دوبارہ جائیں پھر دوبارہ جانے کی طلب بڑھتی ہے۔ اللہ پاک آپ سب کو اور ہم سب کو مدینہ شہر کا سفر اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حاضری نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ دوستو، ایک مرتبہ درود پاک بھی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔